بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھتے ہوئے کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اور کون سی ان کے اندر ایسی خوبی موجود ہوتی ہے کہ جب وہ درود پاک خاص طور پر پڑھتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں نم اور تر ہو جاتی ہیں اور بعض لوگوں کے تو آنسو چھلکنے لگتے ہیں، موتیوں کی لڑیوں کی طرح چھلکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی بہت با نصیب لوگ ہیں۔ اچھا، اب یہ کیفیت، یہ آنکھوں کا نم تر ہو جانا، آنسوؤں کا چھلک پڑنا ہوتا کیوں ہے؟ اور وہ خاص لوگ کون ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہیں؟ آج اسی چیز کا آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ لوگ جو ایسی خوبی کے حامل ہیں نا جی، جن کے اندر یہ خوبی موجود ہے اور پھر جن کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سن کر دل کو خوشی اور راحت مل جائے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ آنکھوں کا نم ہونا، آنکھوں کا تر ہو جانا، آنسوؤں کا چھلک پڑنا، یہ پتہ ہے کن لوگوں کے اندر یہ خوبی موجود ہوتی ہے؟ کبھی مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل چڑیوں سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر سختی نہیں ہوتی نا جی۔ یہ خوبی بہت بڑی خوبی ہے، کچھ چھوٹی سی عام سی خوبی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اس خوبی کے بنا پر لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دل کی نرمی لوگوں کی جنت میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ اللہ کو دل کی نرمی بہت پسند ہے۔ جو لوگ دل کی نرمی اپنے اندر رکھتے ہیں نا، جو حساس لوگ ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہی وہی ہیں جو دل کے نرم ہوتے ہیں، اور جو دل کے نرم ہوتے ہیں، بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو پیار کا سلسلہ، اور پھر یہ جس طرح سے اللہ اپنے قریب کرتا ہے ایسے شخص کو، پھر نرم دل والے کو، پھر جیسے اپنی دوستی اس کو نصیب کرتا ہے، پھر جس طرح سے اس شخص کا، اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک یارانہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے، پھر اس تعلق کا جو ثمر اور تحفہ اللہ پاک عطا کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی محبت میں عطا کرتا ہے۔ پھر جب اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر عطا کر دیتا ہے۔ یہ توفیق مل جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ہمارا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا، ہم خود کبھی درود پاک پڑھ سکتے ہی نہیں جب تک اذن ربی نہ ہو۔ اس بات کو سمجھیے گا۔ اب وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے ہوئے جن کی آنکھیں نرم ہو جاتی ہیں، تر ہو جاتی ہیں، نم ہو جاتی ہیں، دل نرم پڑ جاتا ہے، یہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی خوبی جو اس کیفیت میں ڈوبتا ہے، اس کی پہلی خوبی اس شخص کی، اس کا دل نرم ہوتا ہے، سختی اس کے دل میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب یہ جو خاص طور پر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے نا جی، ادھر ادھر جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے لمبے فلسفے جھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تو سیدھا اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ ایسا شخص اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا رہا ہے، جاگ رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک نا ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، اکابر دین تھے، بہت بڑے، ان کا نام ہے حضرت شیخ عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا معمول جناب والا یہ ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت نا تنہا بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے ایک مخصوص تعداد میں درود شریف کا ورد کرتے تھے۔ جنہوں نے اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھانا، پھر ان کو یہ کیفیات، یہ لذتیں عبادت کی، اس ورد کی، ذکر کی محسوس ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ نا ان کے ایک مرید نے، یا ان کے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے، ان کے طالب علم سیکھنے والے لوگ،
मुरीद ने अर्ज़ किया कि हज़रत ये ज़िक्र आपकी आँखों को नम कर देता है। बड़ी खूबसूरत बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा। मुरीद ने ना कहा कि हज़रत आप जब दरूद पाक पढ़ते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये दरूद है, दरूद, यानी जोर देकर इस बात पर कहा कि ये दरूद है, दरूद। तुमने क्या समझ लिया कोई आम इबादत है? ये तो रूह का चश्मा है, जो बहने लगता है तो आंखें खुद ब खुद भीग जाती हैं। किसका चश्मा? रूह का चश्मा। और रूह के अंदर ये चश्मे तब बहते हैं जब आपका दिल नरम होता है, जब दिल के अंदर सख्ती मौजूद नहीं होती, जब आप हसास होते हैं, एहसास करने वाले कीमती जब लोग आप होते हैं ना, तो फिर रूह और दिल का जो आपस में कनेक्शन बनता है, फिर तब ये रूह के अंदर कैफियत पैदा होती है कि चश्मे बहते हैं। और जब रूह का चश्मा बहने लगता है अंदर ही अंदर, आपके बातिन के अंदर, तो फिर आंखों के अंदर नमी और इनका तर हो जाना तो फितरी सी बात है। ये है आंखों का नम होना, ख़ास तौर पर दरूद शरीफ पढ़ते हुए आपकी जो कैफियत बन जाती है। जनाबे वाला, आप लोग बहुत खुश नसीब लोग हैं जिनको ये कैफियत नसीब होती हैं, और इसी कैफियत को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान किया। पर क्या बात है जनाब, आपके दिल खुश हो जाएंगे सुनकर। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब मैं हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंखें बंद करके दरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो मेरा वजूद, मेरी यानी शख्सियत, मेरा पूरा वजूद पानी पानी हो जाता है शर्म से। अब वो जो वजूद का पानी पानी होना है ना जी, वो यही है कि आंखों से आंसू छलकने पड़ते हैं। आंखों से आंसू मोतियों की लड़ियों की तरह बहने लगते हैं, शर्म से भी, कभी कभार मोहब्बत से भी, कभी कभार दुख में भी, कभी कभार सुख में भी। जब आप दरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं ना, तो फिर एक जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो एक ताल्लुक़ आपके अंदर होता है ना, फिर वो कैफियत आपको अपनी ज़ात की जब साथ याद आ जाती है ना, और साथ आप हुजूर पर दरूद भेज रहे होते हैं, तो वो इंसान ना बड़ा अजीब सा बेबस हो जाता है। कभी कभी दुख में भी कि या रसूल अल्लाह, ये हालात मेरे पे गुज़र रहे हैं। ठीक है, आप याद कर रहे होते हैं ना, हुजूर को दरूद नाम है याद का। जब आप हुजूर को याद कर रहे होते हैं, फिर साथ आप अपनी अपनी भी गुफ्तो शनीद जारी रखते हैं। तो जब वो गुफ्तगू आपकी होती है ना, तो इंसान बेइख्तियार रोने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं, आंखें तर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात खुशी में भी इंसान गुफ्तगू और कलाम साथ साथ कर रहा होता है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि हुजूर आप पर जब से दरूद पढ़ना शुरू किया ना, अल्लाह ने इतने करम किए, इतने करम किए, इतने फजल किए कि मैं बयान नहीं कर सकता। और उस खुशी में आपके आंसू छलकने लग जाते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। कभी कभी इंसान अपने दुख सुनाते सुनाते, याद करते करते, साथ हुजूर को याद करते करते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ये बड़ी अजीब कैफियत होती हैं। पता नहीं कौन किस कैफियत में होता है जब दरूद शरीफ पढ़ रहा होता है, कौन सी गुफ्तगू उसके साथ साथ चल रही होती है, अपने मन की वो कौन कौन सी बातें कर रहा होता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करते हुए, उन पर दरूद सलाम भेजते हुए। तो वो कैफियत इंसान खुद ही बेहतर जानता है, वो बेहतर उसकी तर्जुमानी कर सकता है कि वो उस वक्त किस कैफियत, किस पोजीशन के अंदर होता है जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहा होता है। एक तो ये बात होगी अल्लामा इकबाल साहब ने कही। एक हमारे सरकार वासिफ अली वासिफ साहब बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं इस बारे में। वो कहते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ते हुए आंखें नम हो जाएं, जिस्म कांप उठे, तो समझ लीजिए कि मदीना मुनव्वरा में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम लेकर आपको याद फरमा लिया है।
آپ پر نگاہ کی توجہ فرما لی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا، آنکھوں کا نم ہو جانا خاص طور پر درود شریف پڑھتے ہوئے، تو سمجھ جائیں مدینہ منورہ میں آپ کی حاضری، آپ کا بلاوا آپ کو یاد کر لیا گیا ہے۔ آپ کے پڑھے ہوئے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرما رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں آپ کا نذرانہ جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت تو بہت اعلیٰ مقام ہے نا، اگر آپ کو نصیب ہو جاتی ہے، نصیب ہوتی ہے، تو جناب آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کی زندگی کا سارا رخ بدل سکتا ہے اگر یہ کیفیات آپ کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو ہوتی ہیں، اکثر لوگوں نے نا کومنٹ میں بھی مجھے یہ کہا کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، جسم کانپ اٹھتا ہے، عجیب سی کیفیت میں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں، جس کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ تو کیفیت ہی ان کی قبول ہو گئی ہے بارگاہ اقدس میں۔ اس سے بڑی، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا کوئی انعام کوئی نہیں ہے اس شخص کے لیے جو درود و سلام کے نذرانے اس کیفیت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔